محمد وآل محمد صلوات نعرہ حیدری یا علی یا علی العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز اشرے محرم الحرام کی چھٹی شب ہے سورہ مبارک حدیث کی آیت کریمہ جس کی توضیح و تشریح پہلی مجلس میں کی جا چکی ہے جس کے ذیل میں میں یہ گزارش کر رہا تھا پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کے ساتھ کتاب اور میزان وہ قانون عدل انصاف نازل کیا ہے جس کا کام ہے انسانی زندگی میں توازن پیدا کرنا. انسانی زندگی میں کہاں کہاں انحراف، کہاں کہاں عدم توازن اور کہاں کہاں اونچ نیچ کا گزر ہے. ان مسائل کو نگاہ میں رکھنے کے بعد جب اسلامی قانون پر نگاہ ڈالی جاتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی مرحلہ حیات اور محاذ زندگی ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام نے توازن اور بیلنس نہ قائم کیا ہو. آج انسانی زندگی کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو کسی ایک صنف، کسی
کسی ایک قوم، کسی ایک برادری اور کسی ایک ملک سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس مسئلے میں ہر انسان کی ایک فطری کمزوری کا علاج کیا گیا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک معاملہ وہ ہے جہاں انسان کو کچھ لینا ہوتا ہے، اور ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان کو کچھ دینا ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی نبض حیات پر قدم رکھیں، کچھ لینے کے لیے سب تیار ہیں، مگر جب کچھ دینے کا معاملہ آتا ہے تو ہر انسان کے قدم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ یہ ایک عام نفسیات ہے، یہ ایک عام مزاج ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ میں نے 2 دن قبل غلامی اور آزادی کی بحث میں آپ کے سامنے یہ بات گزارش کی تھی کہ دنیا کا نظام نہ مطلق آزادی سے چل سکتا ہے اور نہ جبر و استبداد سے چل سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی زندگی میں کسی مقدار میں آزادی رہے اور کسی مقدار میں پابندی رہے، تاکہ زندگی میں توازن پیدا ہو سکے، انسانی حیات میں بیلنس پیدا ہو سکے۔ تو جب انسانی نظام انسانی زندگی کا دار و مدار ہے کچھ آزادی پر اور کچھ پابندی پر، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو کچھ حق دیا جائے جو اس کی آزادی کی علامت بنے، اور کچھ فرض عائد کیا جائے جو اس کی پابندی کی نشانی بنے۔ انسانی زندگی میں حق و فرض کا جھگڑا اتنا قدیم ہے جو ہر سماج میں پایا جاتا ہے اور ہر انسان کے داخل میں پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی اپنے کیفیات نفس کا جائزہ لے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ فرض و حق کی جنگ اس انسان کے داخل میں ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ حالانکہ ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جب تک اس پر فریضہ عائد نہ ہوگا وہ پابند نہ بنے گا، اور جب تک اسے حق نہ دیا جائے گا اس کے اختیارات کا اعلان نہ ہوگا۔ تو اگر حق و فرض کو میں اپنی زبان میں سمجھانا چاہوں تو مختلف تعبیرات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ شاید کسی تعبیر سے میرا مقصد میرے سننے والوں پر واضح ہو جائے۔ جو انسان کے اختیار کی نشانی ہے اسے حق کہا جاتا ہے، جو انسان کی پابندی کی علامت ہے اسے فرض کہا جاتا ہے، جو انسان کو ملتا ہے اسے حق کہا جاتا ہے، جو انسان کو دینا پڑتا ہے اسے فرض کہا جاتا ہے، جو انسان لینا چاہتا ہے اسے حق کہا جاتا ہے، جو انسان کو دینا پڑتا ہے اسے فرض کہا جاتا ہے، جو سب چاہتے ہیں اسے حق کہا جاتا ہے، اور جو کوئی نہیں چاہتا۔ آپ ذرا دنیا کے حالات کا جائزہ لیں، اور کسی ایک قوم کسی ایک ملک کا نہیں، ساری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک عجیب و غریب بات نظر آئے گی۔ دنیا میں جتنے ادارے بنتے ہیں سارے اداروں کی بنیاد حقوق پر ہے۔ جب سارے انسانوں کا سر کسی کے پیٹ میں اٹھا تو اس نے حفظ حقوق بشر کا قانون بنایا۔ انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، لہذا انہیں فکر ہے ہر انسان کے حق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ جس نے دائرے کو ذرا محدود کر دیا اس نے ادارہ بنایا تحفظ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اور دائرہ محدود ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی یونین بننے لگی، چھوٹے چھوٹے ادارے بننے لگے۔ یہ ٹیچرز کے حقوق کے محافظ ہیں، وہ امپلائیز کے حقوق کے محافظ ہیں، وہ مزدوروں کے حقوق کے محافظ ہیں، وہ کسی اور کے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہر طرف کے حق کی آواز آ رہی ہے، لیکن چھوٹا بڑا کوئی ادارہ سننے میں نہ آیا جو فرض بشر کے محافظ ہوتے، جو فرائض اسما کے محافظ ہوتے، جو امپلائیز کے فرائض کے محافظ ہوتے، جو ٹیچر کے فرائض کے محافظ ہوتے، جو مزدوروں کے فرائض کے محافظ ہوتے۔ تو عزیزوں سب تو حق چاہتے ہیں، فرض کا ذمہ دار کون؟ سب تو اپنا اپنا حق لینا چاہتے ہیں، فرائض پر عمل کون کرائے؟ کوئی ادارہ بنا جو فرائض کی نگرانی کرے، جو دیکھے سارے انسان اپنے فرض پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، سارے ٹیچرز اپنے فرائض پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، سارے ملازمین اپنے فرض پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، سارے
مزدور اپنے فرائض پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ساری عورتیں اپنے فرائض کو ادا کر رہی ہیں یا نہیں؟ سارے مرد اپنے فرائض پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. سب کو ان کا حق مل رہا ہے یا نہیں؟ اس کی ذکر ہر ایک کو ہے. اس کا درد ہر ایک کے دل میں اٹھا ہوا ہے. حق ملنا چاہیے چاہے فرض ادا ہو یا نہ ہو. اور آگے بڑھوں، ہم ملازمت کرنا چاہتے ہیں، نوکری کرنا چاہتے ہیں. ایک آدمی نے کہا فلاں ادارے میں چلے جائیے انشاءاللہ آپ کو نوکری مل جائے گی. میں نے ادارے میں جانے سے پہلے پوچھا وہاں کے حقوق کیا ملتے ہیں؟ اس ادارے میں میں چلا جاؤں تو حقوق کیا ملیں گے؟ تو چلے جائیے معلوم ہو جائے گا. وہاں پہنچے، ان سے پوچھا خیر کام تو میں کروں گا، نوکری تو کر لوں گا، یہ بتائیے کہ حقوق کیا ملیں گے؟ پہلے یہ تو پوچھا ہوتا کہ فرائض کیا ادا کرنا ہوگا. حقوق تو بعد میں ملیں گے، جب مہینہ بھر آپ کام کر لیں گے تب دیکھا جائے گا آپ کو کتنا حق ملتا ہے. مگر پہلے فرائض تو سوچیے کہ ایک مہینہ کرنا کیا ہوگا. تب تو جب آگے کرسی میں بیٹھ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو نہیں. آپ انسانی ذہنیت پہچانیے تاکہ مذہبوں کے مذہب نے کیسے توازن پیدا کیا ہے. جب کرسی پر آ کے بیٹھ ہی جائیں گے، جب ادارے میں چلے ہی جائیں گے، جب کلاس میں پھنسی جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. تو اس کے معنی کیا ہوگے؟ جب فرائض سامنے آتے ہیں تو انسان سوچا کچھ تو کرنا ہوگا، اور جب حقوق سامنے آتے ہیں تو سوچا سب کچھ لینا ہے، کچھ نہیں چھوڑنا. اور یہ انسان میں کچھ نہ کرنے کی اور سب کچھ لینے کی عادت اتنی وسیع ہو گئی، اتنی راسخ ہو گئی کہ انسان نے حلال کو بھی حق کہا اور حرام کو بھی حق کہا. دفتر میں گئے، وہ ملازمت کرتے ہیں، ان سے کام لینا ہے. کہا جناب ہمارا یہ کام ہے، آپ کر دیں گے؟ کیا بے شک کر دیں گے. مگر یہ بتائیے ہمارا حق ہم کو ملے گا یا نہیں؟ آپ کا حق تو دفتر دے ہی رہا ہے. آپ کا دفتر کا حق تو آپ کی حکومت دے ہی رہی ہے. آپ کا حق تو آپ کا ارباب مالک جو بھی ہے وہ دے ہی رہا ہے. ہم سے کون سا حق مانتے ہیں؟ وہ تو مل ہی رہا ہے. مگر آپ کا کام کریں گے تو ہمارا حق ملے گا نہیں ملے گا؟ یعنی حق لینے کی ادا اتنی عام ہو رہی ہے کہ حلال کا نام تو حق تھا ہی، رشوت کا نام بھی حق ہو گیا. تو سوچئے جس سماج میں حرام کا نام حق ہو جائے، جس معاشرے میں ناجائز کا نام حق ہو جائے، جس دنیا میں باطل کا نام حق ہو جائے، جس دنیا میں رشوت کا نام حق ہو جائے، وہ دنیا کیا پہچانے کی حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں؟ وہ دنیا کیا جانے کی حق کسے کہتے ہیں اور باطل کس شے کا نام ہے؟ جب انسان حق کے معنی نہیں پہچانتا ہے تو عزیزان محترم یہ دنیا ہے جو ہمیشہ حق چاہتی ہے مگر فرائض کو ادا نہیں کرنا چاہتی. میں اس سلسلے کو آخر تک پہنچانے والا ہوں مگر بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک جملہ یہی کہنے دیتا ہوں. اگر آپ نے ساری دنیا کے مزاج کو پہچان لیا، میں اپنے مزاج سے، ہر انسان کا مزاج یہ کہ انسان فرائض میں کوتاہی کو برداشت کرتا ہے مگر حق میں کمی کو نہیں برداشت کرتا. ہم 4 دن دفتر سے غائب رہے، 8 دن لیٹ پہنچے، 2 دن پہلے نکل گئے، اور جب تنخواہ کا وقت آیا اور آفیسر بھی بڑا ہوشیار تھا، کچھ نہیں کہا. ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں تو خدا سے. ہم نے کل ہم 2 گھنٹے لے جائیں تو کوئی حرج نہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ مانتا ہے. ہم نے کہا بڑا شریف بات نہیں، جو کہہ دیتے ہیں مان دیتا ہے، کوئی پابندی ہی نہیں، جب چاہو آؤ اور جب چاہو چلے جاؤ. اور جب تنخواہ لینے کا وقت آیا تو 4000 آپ کی تنخواہ تھی، یہ 3000 حاضر ہیں. 2 گھنٹے اتنی دیر میں آئے تھے، 1 گھنٹہ اتنی پہلے چلے گئے تھے، 1 دن تو بالکل غائب ہو گئے تھے، 1 دن خالی بیٹھے کرسی پر اونگ رہے تھے، کوئی کام نہیں کیا تھا. ہم نے سب چھوڑ کے جو آپ کا حق بنتا ہے وہ آپ کو دے دیا. انصاف سے بتائیے کوئی اب اس کے بعد اس آفیسر کو شریف رہے گا؟ جو مہینہ بھر ان کی شرافت کا ڈنڈورا پیچ رہے تھے، ان کی شرافت کا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ایسا بے رحم، ایسا جلاد، ایسا بے دین، ایسا نافرمان، ایسا نالائق تو آج تک آفیسر دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی ہم انتہائی لائق تھے کہ روزانہ غائب رہے، یہ انتہائی نالائق ہے کہ حساب کر لیا. ہم ہمیشہ دیر سے آئے، کام کے کوتاہی کی تو ہم نالائق نہیں تھے، اس نے حساب کر دیا تو یہ نالائق ہو گیا. اس کے معنی آپ نے پہچان لیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ حق میں کمی نہ ہونے پائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، چاہے فرائض میں کوتاہی ہو جائے. تو حق لینے کے لیے سب تیار رہتے ہیں، فرض ادا کرنے میں
میں نے زندگی بھر اپنے فرائض پر عمل کیا ہے، اپنے فرائض کو پورا کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی میرا حق کتنا کس کے ذمہ ہے وہ سب جانتے ہیں، لیکن اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہے تو وہ آگے لے۔ مزاج پہچانا آپ نے، اپنا حق لینے کی فکر میں سب رہتے ہیں، مگر دوسروں کے حق لینے کی ادا یہ سرکار دو عالم کے کردار میں ہے۔ حضور نے آخری حیات تک انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو حق لینے کی فکر میں نہ رہو، حق دینے کی فکر میں رہو۔ اور بات آ گئی ہے تو یہیں پر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم مرض الموت میں وہ آخری بیماری جس کے بعد دنیا میں نہ رہے، اس آخری ماحول میں ایسے عالم میں ایسے سہارا کر کے دوسروں کو تکیہ کر کے مسجد تک آئے، منبر پر گئے، اعلان عام کیا کسی کا حق کوئی میرے ذمہ ہو تو آ کے لے لے۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں دہرانے کا عادی نہیں ہوں، اگر بعض اوقات زحمت بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال سرکار نے اعلان کیا، ایک صحابی لوٹ کے کہا حضور میرا احساس آپ کے ذمہ ہے، آپ سفر میں جا رہے تھے، اپنے ناکے کو تازیانہ مارنا چاہتے تھے، وہ تازیانہ مجھے لگ گیا ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ دوسرے صحابی کو بھیجا، جاؤ گھر سے تازیانہ لے کے آؤ۔ صحابی گیا، تازیانہ لے کے آیا، اس کے ہاتھ میں دیا، لے اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو حضور میری کچھ طرح نہ کی، آپ نے رائے مبارک کو دور سے ہٹا دیا کہ آپ کو موقع ہے بدلہ لے لے۔ وہ آگے بڑھا اور بڑھ کے مہر نبوت کے بو سے لے کے آواز دی، حضور آپ کے دل میں کسی کا حق ہو، آپ کے ذمہ کسی کا ہو، یہ ناممکن ہے۔ میں نے یہ تدبیر اس لیے اختیار کی تھی کہ آپ کو دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ مہر نبوت کے بوسے لے لوں۔ توجہ کریں، میں نے جو جملہ کہا آپ کو دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ مہر نبوت کے بوسے لے لوں، اور یہی ایک جملہ تھا جس سے اس صحابی کو باوقار بنا دیا، ورنہ نبی پر الزام لگاتا کہ آپ نے مجھ کو گھوڑا مارا تھا، مجھ کو تاجہ لگا تھا، تو سارا عالم اسلام برا کہتا، مذمت کرتا، لعنت کرتا، مگر جب نیت واضح ہو گئی کہ مہر نبوت کے بوجھے لینا چاہتا تھا تو سب مسلمان بھول گئے کہ پہلے کیا کہا تھا۔ ابھی جانے محترم واقعی آپ نے بارہا سنا ہے، شاید ایک بچے کو یاد ہوگا، لیکن جو رخ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی معنویت کو پہچانے۔ اگر یہ بات سامنے نہ آئی ہوتی اور اس نے اپنی نیت کا اعلان لگ دیا ہوگا کہ میں نے یہ ساری باتیں، یہ سارے مطالبات اس لیے کیے تاکہ مہر نبوت کے بوجھ لے لوں، تو ہر مسلمان کہتا اسے سرکار پر الزام لگا، حضور کسی کو ناحق ماریں گے، سرکار کسی کو تازیانہ لگائیں گے، اور یہ کہتا ہے آپ اپنے ناکے کو مارنا چاہتے تھے، وہ تازیانہ مجھے لگا۔ کتنے الزامات ہیں، توجہ کریں، کتنے الزامات ہیں۔ ایک تو سرکار پر تازیانہ مارنے کا الزام، یہ غلط۔ دوسری بات ہے جس نے زندگی ہر جانور کو تازیانہ نہیں لگایا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ ناکے کو مارنا چاہتے تھے، یہ دوسرا الزام۔ توجہ کریں، اسے مارنا چاہتے تھے، دھوکے سے مجھے لگ گیا، یہ تیسرا الزام۔ اس لیے وہ نبی نہیں ہے تو دھوکے سے کام کرے، جس سے غلطی ہو جائے وہ معصوم کیسے ہوگا، جس سے غلطی ہو جائے وہ صاحب عصمت کیسے ہوگا، نبی سے دھوکے سے دوسرے میں لگ جائے، یہ ناممکن ہے۔ یعنی ہر مرحلہ وہ ہے کہ جو ایک الزام ہے، ایک تہمت ہے، ایک غلط بیانی ہے، مگر پورے واقعے کے بعد جب اس نے کہہ دیا کہ میں مہر نبوت کو بوسہ لینا چاہتا تھا تو سب نے کہا سچا صحابی تھا، مخلص صحابی تھا، اونچا صحابی تھا، سارے الزامات بھول گئے، سارے الزامات بھول گئے، بس یہ بات یاد رہی کہ نیت بہت پاک تھی کہ مہر نبوت کے بوسے لینا چاہتا تھا۔ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں نیت اچھی نہیں یا بری، وہ جانے اس کا خدا جانے، مگر اتنا تو معلوم ہو گیا کہ نبی کے جاتے جاتے یہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ صحابیت کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ مہر نبوت کو چوم لے۔ صحابیت کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ مہر نبوت کے بوسے لے لے۔ اسی بات نے سارے الزامات کی غلطی کو دھو دیا۔ اب آپ نے صحابی کا مرتبہ پہچان لیا، جو مہر نبوت کو چومنے کے لیے ترس رہا ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب ان کو حاجی سے ملایا جائے، جو مہر نبوت کو چومنا چاہے اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور جس کے کرم کو سے پیغمبر تک آ جائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ ہے کون سا مقابلہ ہے، کیا ربط ہے کہ تمام شخصیتوں کو اس منزل کی، اس
اس مرحلے پر لا کے رکھا جائے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دنیا اپنا حق لینے کی فکر میں ہے اور سرکار دو عالم وقت آخر کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہے تو وہ لے لے. حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. سرکار دو عالم کے ذمے کسی کا حق نہیں ہے. آپ کو تو وجہ ہیں سرکار دو عالم کے ذمے کسی کا حق نہیں ہے. یہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. تو حضور آپ کو جانتے ہی ہیں کہ آپ کو ذمے کسی کا حق نہیں ہے. اس بیماری میں گھر سے نکل کے آنا, لوگوں کو جمع کرنا, منبر پر جانا, تقریر فرمانا, حق کا اعلان کرنا, ان ساری رحمتوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے معصوم بنایا ہے. آپ کے ذمے کسی کا حق نہیں ہے. آپ سے بہتر خود کون جانتا ہے کہ جس کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا. سرکار نے کہا وہ سب میں جانتا ہوں اور یہ بھی سب جانتے ہیں. جتنا مجمع میرے سامنے ہے یہ سب جانتے ہیں. نہ مجھ سے خطا ہو سکتی ہے, نہ غلطی ہو سکتی ہے, نہ میرے ذمے کسی کا حق ہو سکتا ہے. یہ سب جانتے ہیں. مگر میں چلتے چلتے چاہے تو اس منبر کا مزاج پہچانوا دوں. میں چاہتا ہوں اس منبر کا تعارف کرا دوں. اس کے بعد مجھے منبر کو نہ دیکھو گے تو منبر کا مزاج پہچان لو. یہ اس کی جگہ ہے جو حق دینا جانتا ہے. یہ منبر اس کی منزل ہے جو دوسروں کا حق دینا جانتا ہے, جو حق چھیننا جانتا ہے. اس کی جگہ یہ منبر نہیں ہے, کوئی اور منبر ہوگا. محمد تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دنیا میں ہر انسان حق کی فکر میں رہتا ہے. ہمیں ہمارا حق مل جائے, چاہے ہم کو فرض ادا نہ کرنا پڑے, اور جہاں تک ممکن ہو فریضہ نہ ادا کیا جائے, فقط حقوق لے لیے جائیں. یہ ایک عام انسانی نظام ہے. مگر دین اسلام نے حق کو فرض کے مسئلے میں وہ توازن پیدا کیا ہے کہ انسان اس سے بہتر کوئی فکر پیدا ہی نہیں کر سکتا ہے. کیوں کا توازن پیدا کیا؟ میں نے اس کے قبل ایک جملے میں اشارہ کیا تھا جب پروردگار عالم کے صفات و کمالات کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا. آج اسی جملے کا سہارا لیتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. وہ ہستی جس کے ذمے کسی کا حق نہیں اور اس کی طرف سے ہر ایک پر فرض عائد ہوتا ہے, مگر اس نے انسانی مزاج کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے, انسانی مزاج کو مطمئن کرنے کے لیے خود اپنے اوپر حق وارد کیا, خود اپنے اوپر حق پیدا کرایا, ورنہ اس کے اوپر کس کا حق ہے. اور کیا آپ نے یعنی پہلے اپنے اوپر فریضہ عائد کیا, اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیا, تاکہ یہ مزاج لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ہاں حق فرض سے الگ نہیں ہوتا ہے کہ حق لے لو فریضہ ادا نہ کرو. ہمارے ہاں حق اور فرض میں اتنا گہرا رابطہ ہے. توجہ کریں, ہمارے یہاں حق میں اور فریضے میں اتنا گہرا رابطہ ہے کہ ہر حق سے فرض پیدا ہوتا ہے, ہر فرض سے حق پیدا ہوتا ہے. ہم جب کسی کو کوئی حق دیتے ہیں تو اس پر فریضہ ضرور عائد کرتے ہیں, اور ہم جب کسی پر کوئی فریضہ عائد کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اسے کوئی نہ کوئی حق ضرور دیتے ہیں. بس حق و فرض کے توازن کی آخری حد یہ ہے کہ کوئی حق فرض سے الگ نہیں ہے اور کوئی فرض حق سے الگ نہیں ہے. ہم پہلے فرض کو رکھتے ہیں, اس کے بعد حق دیتے ہیں. جو حق ملتا ہے تو اس کے مقابلے میں فرض آتا ہے. ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب آپ مثالیں سنتے چلیں, تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جسے شوق ہوگا وہ کتابیں پڑھے کہ اسلام نے حق اور فرض میں کیسے توازن قائم کیا ہے. سارے بندوں پر فریضہ عائد ہو سکتا ہے, سارے بندوں پر فریضہ عائد ہو سکتا ہے, مگر خدا پر کوئی فریضہ نہیں عائد ہو سکتا. مگر پروردگار نے خود اپنے اوپر فرض عائد کیا, اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیا. توجہ, اپنے اوپر فریضہ عائد کیا خود اپنی حکمت کے ذریعے, عدالت کے ذریعے. اس کے بعد لوگوں سے حق کا مطالبہ کیا تاکہ مقام توحید ہی سے یہ مسئلہ ذہنوں میں واضح ہو جائے کہ پہلے فرض ادا کیا جاتا ہے, اس کے بعد حق لیا جاتا ہے. پہلے فریضے پر عمل ہوتا ہے, اس کے بعد حق پیدا ہوتا ہے. سن کے چلیں آپ, پہلی منزل ذات واجب جس پر کسی کا حق نہیں, کوئی فرض نہیں ہے, مگر اس نے اپنے پر فرض عائد کیا اور فرض عائد کرنے کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیا. پروردگار کے بنیادی حق کا نام ہے حق عبادت. ان کے چلے, خدا کے بنیادی حق کا نام ہے حق عبادت, اور یہ وہ اکیلا حق ہے
جو خدا کے لیے ہے، غیر خدا کے لیے نہیں ہے. غیر خدا کے لیے عبادت کا تصور پیدا ہو جائے تو انسان مشرک ہو جائے. غیر خدا کا احترام ہوتا ہے، اطاعت ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی. عبادت فقط خدا کے لیے. لا تعبدوا الا اياه، اس کے علاوہ خبردار کسی کی عبادت، کسی کی بندگی نہ کرنا. تو حق کی عبادت تنہا خدا کے لیے ہے. مگر پروردگار عالم نے اپنا حق کی عبادت مانگنے سے پہلے اپنے فریضہ حکمت کا حوالہ دیا کہ جب تک میں نے اپنے فریضے کو ادا نہیں کیا میں نے تم سے اپنا حق نہیں مانگا. قرآن مجید پڑھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے انسانوں، عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا سب کو پیدا کیا. آپ نے پہچانا اللہ نے عبادت کا مطالبہ کیا. توجہ نہیں، اللہ نے بندگی کا مطالبہ کیا، مگر اس حوالے کے ساتھ کہ تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. یعنی اتنے فرائض اگر میں نے ادا نہ کر دیے ہوتے، اتنا احسان نہ کر دیا ہوتا، تمہیں تمہارے بزرگوں کو نہ پیدا کیا ہوتا تو حق کی عبادت کا مطالبہ نہ کرتا. تو پہلے پیدا کیا، اس کے بعد حق کی عبادت مانگا. نہیں، آپ نے غور نہ کیا. میں نے کیا کہا؟ پہلے میں نے اپنا فرض ادا کیا، میں نے پہلے اپنی طرف سے احسان کیا تو تم کو پیدا کیا، تمہارے بزرگوں کو پیدا کیا، باپ دادا کو پیدا کیا. اس کے بعد ہم نے عبادت کے حق کا مطالبہ کیا. تو حق کی عبادت کا مطالبہ تمہاری خلقت کے بعد، تو پہلے ہمارا کام، اس کے بعد تمہارا کام. پہلے ہم نے پیدا کیا، اس کے بعد تم نے عبادت کی. تو ہمارا کام پہلے ہے، تمہارا کام بعد میں ہے. ہم نے احسان پہلے کیا ہے، تم سے حق بعد میں مانگا. اور آگے بڑھیے، فقط پیدا ہی نہیں کیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ان کو چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرے جس نے بھوک میں انہیں کھانا کھلایا ہے، خوف میں انہیں محفوظ بنایا ہے. جس نے یہ بھوکے تھے تو انہیں شکم سیر بنایا ہے، یہ خوف زدہ تھے تو انہیں محفوظ کیا. تو پہلے ہم نے پیدا کیا، تم بھوکے تھے، تم کو ہم نے کھلا دی. شکم مادر میں تم نہیں کما رہے تھے، ہم کھلا رہے. یہ تو انسان کی نمک فراموشی ہے کہ اس کے بعد جب نہیں ملتا ہے کبھی تو فریاد کرتا ہے. خدا نے پیدا تو کر دیا مگر نہیں دے رہا ہے. اگر انسان ذرا لگتا ہوتا، ہوش رکھتا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا جب تم مانگنے کے لائق نہیں تھے، کمانے کے لائق نہیں تھے، ہر یہ کہ کھانے کے لائق نہیں تھے، جب بھی کھلا رہا تھا. کماؤ گے کیا؟ تمہیں کھانے کی تمیز نہیں تھی. اس وقت حاصل کرنے کا کیا ذکر ہے، تمہیں لینے کی تمیز نہیں تھی، مگر ہم نے تم تک اپنا رزق پہنچایا. تو بھوکے تھے، شکم سیر بنایا، اور سدا سے. انسان کو بتائیے، شکم مادر میں یا آگوش مادر میں آنے کے بعد کوئی انسان کسی خطرے کو ٹال سکتا ہے؟ ارے آپ اس منزل سے گزرے ہیں اور آپ کی گودیوں میں بچے ہیں، اس بچے پر کوئی مصیبت پہنچ جائے، یہ کسی خطرے کو ٹال سکتا ہے؟ کسی خوف میں اپنے امن و تحفظ کا انتظام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کی گودی کا بچہ آج نہیں کر سکتا تو جو آپ گودی میں تھے تو آپ نہیں کر سکتے تھے. آج جب اتنی فورس لگی ہوئی ہے، اتنی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، تو کہیں یہ صدر خطرے میں پڑا ہوا ہے، کہیں وزیر اعظم خطرے میں پڑا ہوا ہے، کہیں سیکورٹی والے مارے ڈال رہے ہیں، کہیں قبضے والے قبضے کیے دے رہے ہیں. ہر طرف اتنے انتظامات کے بعد بھی زندگی محفوظ نہیں ہے. ذرا میرا کرم دیکھو، جب تم کسی قابل نہیں تھے، آگوں سے مادر میں تمہیں بچا کے رکھا. اتنا مہربان ماں کو بنا دیا، تم ستاتے رہے وہ بچاتی رہی. اتنا مہربان باپ کو بنا دیا، تم تکلیفیں دیتے رہے وہ محبت کا اظہار کرتا رہا. تم رو دیے تو گلے سے لگا لیا، تم نے فریاد کی تو اپنی نیند برباد کر دی، تم نے بھوک میں شکوا کیا تو اپنا کھانا اٹھا کے تمہارے حوالے کر دیا. ہم نے جو فورس لگائی کی تحفظ کی اسے کوئی نہیں توڑ سکا، اور جو فورس تم نے اپنے وہاں سے معین کیے وہ صبح شام ٹوٹ جاتی ہے، وہ صبح شام
جان ٹوٹ جاتی ہے. جو حادثات دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہے. میں اخباری خبریں پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں اسلام کے قوانین آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے آیا ہوں. مگر چاہتا ہوں کہ اخبار کی خبریں آپ کے ذہن میں رہیں تاکہ معلوم ہو جائے. پہلے ہم نے تمہیں بھوک میں شکم سیر بنایا, خوف میں محفوظ بنایا, تب تم سے ہم نے حق کے عبادت کا مطالبہ کیا. اتنا ہی نہیں کہ تمہیں پیدا کیا, اتنا ہی نہیں کہ بھوکے سے کھلایا, اتنا ہی نہیں کہ خوف زدہ سے محفوظ کر دیا. ان علینا للہدی, تمہاری ہدایت کی ذمہ داری بھی ہمیں پر ہے, تمہاری ہدایت کی ذمہ داری بھی ہمیں پر ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے. پہلے تم کو ہدایت دی, اب تم سوچو کتنے کام ہم نے پہلے کیے ہیں تب تم سے حق کی عبادت مانگا. پہلے پیدا کیا تمہیں نہیں, تمہارے باپ دادا کو, کہ نوبت تم تک آئی. تمہارے بزرگوں کو پیدا کیا تاکہ نوبت تم تک آئے. پھر تم کو پیدا کیا, بھوکے تھے کھلایا, خوفزدہ سے محفوظ کیا, گمراہ سے کچھ نہیں جانتے تھے, ہدایت کی. اتنے احسانات کے بعد اب کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا, عبادت کرو, عبادت کرو. تو پہلے ہم نے اپنا ہر فرض ادا کر دیا تب تم سے حق مانگا ہے. تو میرے بندو یاد رکھنا, جب میں فریضہ حکمت کو ادا کیے بغیر اپنا حق نہیں مانگتا تو میں کس کو اجازت دوں گا کہ فریضے کے بغیر حق مانگ لے. میں کیسے برداشت کروں گا کہ کوئی حق مانگے اور فرض ادا نہ کرے. اب سلسلہ آگے بڑھا, حق کی عبادت تھا خدا کے لیے, تو اتنے احسانات کے بعد اس نے اپنا حق مانگا. حق کی اطاعت ہے نبی کے لیے, حق کی اطاعت ہے نبی کے لیے, مگر نبی نے بھی حق کی اطاعت اس وقت تک نہیں مانگا جب تک اپنا فریضہ ادا نہیں کیا. انبیاء کا فریضہ کیا ہے, وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا فرض کیا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغام خدا کو پہنچا دیں. تو یاد رکھو, جب تک ہمارا نبی پیغام خدا کو نہ پہنچائے گا, یعنی اپنا فریضہ ادا نہ کرے گا, تم سے حق کی اطاعت کا مطالبہ نہ کرے گا. ارے داستانیں تو آپ سنتے رہتے ہیں, مگر داستانوں کے پیچھے حقائق نکالیے. دعوت الرسیلہ پہلا موقع, دعوت الرسیلہ تبلیغ اسلام کا پہلا موقع. سرکار تو عالم نے اپنا فریضہ ادا کرنا شروع کیا, دعوت کی, کھانا کھلایا, مجمع کو بلایا, پیغام سنانا چاہا. مجمع نے کہا یہ جادوگر ہیں ورنہ اتنا کھانا اور ہم جیسے 40 کھا جائیں. اتنا کھانا تو آج کے کھانے والے 40 نہیں کھا سکتے, جو اس وقت کے کھانے والے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ انہوں نے کوئی جادو کیا ہے. سرکار نے کہا ٹھیک ہے جو چاہو سمجھو, مگر زحمت ہو تو کل پھر چلے آنا. کھانے کے ماہر دوسرے دن پھر حاضر ہیں. حیا اور غیرت سے کوئی تعلق نہیں, شرم نہیں آئی. جس کو کل جادوگر کہا تھا اب اس کے گھر دوبارہ پھر جا رہے ہیں, پھر بلا لیا, پھر آئے, پھر گرا دیا, پیغام سنانا چاہتے ہیں. اب میں کوئی تفصیل نہیں سناؤں گا, میں نے اچھے شوق ہے وہ پڑھے, مگر میرے استدلال کے نکات کو اپنے ذہن کے اندر رکھے. ایسے موقع پر سرکار تو عالم نے پہلے اعلان کیا, اگر کچھ سننا چاہتے ہو تو سنو, سنو, میں خدا وحدہ لا شریک کا نمائندہ ہوں. اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے, یہ حکم میں پیغام دے کر آیا ہوں. وہ پیغام جس میں خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے. خدا کو مانو, مجھ پر ہی مان لو. تو پہلے نبی نے خیر دنیا اور خیر آخرت کا پیغام پہنچایا. الفاظ سے تو سب یاد رکھیے گا تاکہ میری بات ظاہر نہ ہو پائے. خیر دنیا اور خیر آخرت کا پیغام پہنچایا جو فرید رسول ہے, پہنچایا جو فرید رسول ہے. جب فریضہ ادا ہو گیا فلا اطیعونی, اب میری اطاعت کرو, اب میری اطاعت کرو. یہی وہ اطاعت کا مطالبہ تھا جس پر اہل دنیا نے تانو تن شروع کر دیے. جب سرکار تو عالم نے علی بن ابی طالب کی وصایت و وزارت کا اعلان کر کے حکم اطاعت دیا, میری اطاعت کرو, اس کی اطاعت کرو, تو لوگوں نے کہا ابو طالب اور بھتیجے کا ساتھ دو, اور بھتیجے کے حوصلے بلند کرو. تو حوصلے اتنے اونچے ہو گئے ہیں کہ باپ سے کہتے ہیں بیٹے بھی اطاعت کرو. کس کی اطاعت کرو گے تم؟ ان کی اطاعت کرو گے تو ان کو کون نے پالا ہے, ان کی اطاعت کرو گے وہ تمہاری اولاد ہے. اتنا بڑا ظلم ہے کہ اتنے احسانات کے بعد تم سے مطالبہ کریں گے اطاعت کرو. بات ہونے کے بعد باپ سے کہیں کہ بیٹے کی اطاعت کرو. لوگوں نے سوچا کہ ابو طالب کی تو شاید ہماری ہی برادری کے ہیں,
ذرا ان کو کچھ سمجھا دیں گے تو بگڑ جائیں گے بھتیجے. تم سے یہی توقع تھی, یہی کوئی مذہب لے کے آئے ہو, یہی تہذیب تم نے سکھائی ہے کہ باپ سے کہتے ہو بیٹے کی ساتھ کرو. شاید ابو طالب اگر ناراض ہو گئے تو ہمارا تو کام ہی بن جائے گا, اس لیے کہ ان کے ساتھ یہی ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. یہی ہے کہ ہم اور کوئی نہیں ہے, تو اگر یہ توڑ لیا جائے تو کام ہی بن جائے گا. تو لوگوں نے تنگ کیا, بھتیجے کا تم نے ساتھ دیا, نیا دین لائے, نیا مذہب لائے. اب باپ سے کہتے ہیں بیٹے کی اطاعت کرو, غضب ہو گیا. ابو طالب نے کہا غضب کیا ہو گیا, یہ تو باپ کا مقدر ہے کہ بیٹا قابل اطاعت ہو جائے. یہ تو باپ کی قسمت ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا بیٹا قابل اطاعت ہو جائے, کہ سب پر اس کی اطاعت پر ہو جائے. اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے, اس میں ناراض ہونے کا کون سا مسئلہ ہے. تو جناب سرکار دو عالم نے پہلے خیر دنیا خیر آخرت کی تبلیغ کی, پیغام پہنچایا, اس کے بعد اپنے حق سے اطاعت کا مطالبہ کیا. تو خدا نے احسان کیا, اس کے بعد حق سے عبادت کا تقاضا کیا. نبی نے پیغام پہنچایا, اس کے بعد حق سے اطاعت کا مطالبہ کیا. اسلام کے تیسرے حق کا نام ہے حق محبت. میں بابا کھوتا میں تفصیلات سناتا تو آپ کو لکھ پاتا, مگر میں آپ کی فکر کے حوالے کرتا ہوں. اسلام کے تیسرے حق کا نام ہے حق محبت. نہ میری محبت فرض ہے, نہ آپ کی محبت فرض ہے. یہ تو کچھ بندے ہی ہو سکتے ہیں کہ جن کی محبت فرض ہو جائے, مگر نبی نے حق محبت ہی نہیں مانا جب تک پہلے فریضے کا حوالہ نہیں دیا. نہیں, اس لفظ کی قیمت کا جانیے, جب تک اپنے فرض ادا کرنے کا حوالہ نہیں دیا, اس وقت حق محبت کا مطالبہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں, میری اولاد سے محبت کرو. یہ نہیں کہا میں رسول ہوں, میرے گھر والوں سے محبت کرو. کیا یہ محبت میری رسالت کی اجرت ہے؟ اجرت خود نشانی ہے کہ کام پہلے کیا ہے, حق بعد میں مانا ہے. لفظ اجرت لفظ اجر علامت ہے کہ پہلے فریضہ ادا کیا ہے, اس کے بعد حق مانگا ہے. اور آگے بڑھیے, اسلام کے چوتھے حق کا نام ہے حق احسان. وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جب ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا وقت آیا, یعنی حق احسان مانگا گیا, تو کہا بالوالدین, والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین سمجھے آپ؟ والدین پہچانا آپ نے نہیں, جو لوگ غیبی نہیں جانتے ان سے گزارش کر رہا ہوں, کوئی سب سے والی پہچانے. والدین یعنی والد اور والدہ. والد یعنی پیدا کرنے والا, خالق نہیں. جو رشتے ولادت سے پیدا کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں والد, اور جو رشتے ولادت سے پیدا کرنے والی ہے اسے کہتے ہیں والدہ. جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے والدین. تو تم ان کے ساتھ احسان کرو, کیوں؟ اس لیے یہ والد ہیں. احسان کرو اس لیے کہ یہ والدہ ہیں. تو والد اور والدہ یعنی والدین کہہ کے پہلے ان کا احسان یاد دلایا, تب تم سے احسان کا مطالبہ کیا. والد اور والدہ کے معنی یہ ہیں کہ تم نہیں تھے مگر یہ تھے. اب میں دیش کے زمانے بات کر رہا ہوں. والد اور والدہ کے معنی کیا کہ تم نہیں تھے مگر یہ. کتنے ایسے انسان ہیں ساری زندگی گزر جاتی ہے اور خدا نہ کرتا اولاد نہیں ہوتی ہے, تو ظاہر یہ اس کے معنی کیا ہیں کہ یہ تو ہیں مگر تم نہیں تھے. اور اگر یہ نہ ہوتے, اگر یہ نہ ہوتے تو اولاد نہ ہوتی. تو اولاد نہیں تھی مگر والدین تھے, اور والدین نہ ہوتے تو اولاد نہ ہوتی. تو تمہارا وجود ہی ان کے وجود کا نتیجہ ہے. تمہارا وجود ہی ان کے وجود کا نتیجہ ہے, اور اس سے آگے تفصیلات کا موقع نہیں ہے. تو پہلے ان کا احسان تمہارے اوپر ہے, اس کے بعد تم سے حق احسان کا مطالبہ کیا گیا. اور آگے بڑھیے, بات تمام نہیں ہوئی. تو حق عبادت اللہ نے مانگا تو اپنے فریضہ ہدایت کے بعد, حق اطاعت نبی کو ملا تو اپنے فریضہ تبلیغ کے بعد, حق محبت ایمان کو ملا تو اپنے فریضہ تحفظ دین کے بعد, حق احسان ماں باپ کو ملا تو حق تربیت کے بعد. رب ارحمہما
صغیرا، پروردگار ماں باپ پر ایسی رحمت نازل کرنا جیسے بچپنے میں انہوں نے پالا ہے، تو پہلے پالنے کا حوالہ دیا، تب اس کے بعد احسان کا مطالبہ کیا، جب تربیت ہو گئی تو کہا احسان کرو، تو پہلے انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، اس کے بعد ہم نے ان کو حق دلوایا ہے۔ استاد کا احترام کرو، استاد کا احترام کرو، یہ شاگرد سے ہم نے کہا کہ استاد کا احترام کرو، مگر استاد سے کہا پہلے تعلیم دو تاکہ استاد بنو، پہلے تعلیم دو تاکہ استاد بنو۔ کلاس میں آگے سو گئے تو کوئی حق کے احترام نہیں ہے، گورنمنٹ سے بھی تنخواہ، بیٹھے آتے ہوٹل میں لڑکوں کی بنا دی حاضری، اور اس کے بعد ہم تمہارے استاد ہیں، ہمارا احترام تو آئے کا احترام، ایک لفظ پڑھایا نہیں احترام کا ہے، ایک لفظ کی تعلیم نہیں، استاد کی بات کے ہیں، لہٰذا پہلے تعلیم دو تب حق کے احترام حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ احترام علماء بھی اسی بنیاد پر ہے، پہلے عالم سے کہا یہ دین سکھاؤ، انہیں احترام کا طریقہ بتاؤ، انہیں ہمارا قانون سمجھاؤ، انہیں مذہب بتاؤ، اس کے بعد ہم تمہارا احترام ان کو فرض کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم سے غداری کی اور ہمارا دین ان کو نہیں سکھایا تو ہم ہر تم کو قابل احترام نہ بننے دیں گے۔ جب ہم نے حق کے عبادت میں مانگا بغیر ہدایت کے تو تم کو حق کے احترام کیسے دلوا دیں گے بغیر ہدایت کے؟ تم ہدایت دو، ہم ان سے تمہارا احترام کرائیں گے۔ تو عزیزو اسلام کا مزاج پہچان لیا کہ اسلام میں کوئی حق فرض سے الگ نہیں ہے، اسلام میں کوئی حق فریضے سے الگ نہیں ہے، ہر ایک کے ذمے فریضہ ہے اور ہر ایک کو حق ملا ہے، پہلے اپنا فرض ادا کرے اس کے بعد حق لے۔ ہم نے پہلے ہدایت کی ہے تو تم سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے، نبی نے پہلے تبلیغ کی ہے تب تم سے اطاعت کا مطالبہ کیا ہے، امام نے پہلے تحفظ دین کیا ہے تب مودت کا مطالبہ ہوا ہے، ماں باپ نے پہلے تربیت کی ہے تو احسان کا مطالبہ ہوا ہے، عالم اور استاد نے پہلے تعلیم دی ہے تب احترام کا مطالبہ ہوا ہے۔ تو مزاج اسلام یہ ہے کہ اسلام کسی حق کو فریضے سے الگ نہیں رہنا چاہتا، اسلام کسی حق کو فریضے سے الگ نہیں رکھنا چاہتا ہے، تو جسے حق لینے کا شوق ہے وہ پہلے فرض ادا کرنا سیکھے، جسے کوئی حق لینا ہو وہ پہلے فرض ادا کرے، یہ ہے اسلام کا مزاج، جہاں حق کو فرض میں توازن پیدا کیا گیا ہے۔ اور اب بیان کو آخری منزل تک لے آیا، زیادہ طول دینے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تاریخیں آ گئی ہیں جن میں کچھ نہ کچھ تذکرہ مسائل کی تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا، لہذا میں بات کو یہیں پر تمام کرنا چاہتا ہوں، مگر میری پوری تقریر جن حضرات کے ذہن میں ہے وہ ایک تاریخی مسئلے کو یہاں سے بچتا ہے، اور انشاءاللہ اگر یاد رہ گیا تو یہ نیا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے گا۔ تو ہر انسان کے ذمہ فرض بھی ہے اور ہر انسان کو حق بھی ملا ہے، فریضہ ادا کرو حق ملے گا، حق ضائع نہیں ہوگا، اگر دنیا والے یہاں نہ دیں گے ہم وہاں دیں گے، مگر فریضہ ادا کرو۔ یقین بات تو معلوم ہو گئی۔ اب آخری جملہ سنیں، حق میں اور فرض میں ایک فرق ہے، فرق تو بہت سے ہیں لیکن ایک بھی سناؤں گا، حق میں اور فریضے میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق اگر چھوڑ دیا جائے تو فضل و کرم کہا جاتا ہے، حق اگر چھوڑ دیا جائے تو فضل و کرم کہا جاتا ہے، احسان کہا جاتا ہے، اور فرض اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذمہ میرا کوئی حق ہے، میں نے چھوڑ دیا، لوگوں نے کہا بہت اچھے آدمی، میرے ذمہ آپ کو کوئی حق تھا، آپ نے اسے بحال کر دیا، معاف کر دیا، لوگوں نے کہا بڑے غریب آدمی ہیں، لیکن میرے ذمہ فریضہ تھا، ہم چھوڑتے اب جب میری عادت پڑھنی چھوڑنے کی تو صبح کی نماز بھی چھوڑ دی، ماہ رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیے، کسی نے کہا یہ کیا کیا؟ ہم نے کہا جب آپ کا قرضہ چھوڑ دیا تو آپ نے کچھ نہیں کہا یہ کیا کیا، آپ کے ذمہ ہمارا قرض سامنے چھوڑ دیا تو آپ نے کچھ نہیں کہا، اب جو نماز چھوڑی تو آپ نے پیچھے پڑ گئے، کہا ہاں مگر فرق پہچانیے، حق چھوڑ دیا جاتا ہے تو اسے شرافت کہا جاتا ہے، اسے احسان کہا جاتا ہے، اسے کرم کہا جاتا ہے، اور فرض چھوڑ دیا جاتا ہے تو اسے معصیت کہا جاتا ہے، گناہ کہا جاتا ہے۔ پہچان لیا تو میں نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں ایک بچہ اس نقطے کو پہچانے تاکہ تاریخ کا مسئلہ حل ہو جائے، حق کا چھوڑ دینا یہ گناہ نہیں ہے، حق کا چھوڑ دینا دوسرے کا حق چھین لینا یہ گناہ ہے، مگر اپنا حق چھوڑ دینا یہ معصیت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے، مگر فریضے کو چھوڑ دینا یہ معصیت بھی ہے، یہ
فریضہ چھوڑا جا سکتا ہے، فریضہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اقرار کرے محمد بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا. اگر آخر کو اوپر سے ملانا چاہتے تو جملے کو ملائیے. پروردگار نے اپنی منزل سے بات شروع کی. ہم نے پہلے اپنا فرض ہدایت ادا کیا، اس کے بعد تم سے عبادت کا مطالبہ کیا. حق ہر ایک کو حاصل ہے، فریضہ ہر ایک کے ذمہ ہے. جو فریضہ جس کے ذمہ ہے نہ ادا کرو گے تو مجرم کہے جاؤ گے، گنہگار کہے جاؤ گے. حق اگر برداشت بھی کر لیا کہ چلا جائے تو یہ جرم نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ خطا نہیں ہے. اور وہ مشہور فقرہ جو آپ نے بارہا ذاکرین کرام سے سنا ہوگا، میں فقط حوالہ دینا چاہتا ہوں. جب نبی خدا نے کا پروردگار یہ بے ایمان فرعون تیری ایک نہیں سنتا، نہ عبادت نہ اطاعت نہ بندگی نہ تعمیل ارشاد کچھ نہیں کرتا ہے، اور تو ہے کہ اسے پالے جا رہا ہے، روٹی دیے جا رہا ہے. ایک دن روٹی بند کر دے خدائی کی حقیقت معلوم ہو جائے. یہ بات تو تنہا فرعون کے لیے نہیں، یہ تو ہم سب کے لیے. ایک روٹی بند کر دے سب کا دماغ صحیح ہو جائے گا. جتنے لیکچر دینے والے، تقریر کرنے والے، اونچی اونچی باتیں بنانے والے، جناب ہم تو بہت آپ کو دیکھتے ہیں، ہم بہت ترقی یافتہ ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑھتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی دو روٹیاں خدا روک لے انشاءاللہ آدھی رات کو مسجد میں دکھائی دیں گے. ہاں تو خدا کو کوئی ترکیب بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود جانتا ہے. مگر بندے کو چیز دیتا ہے کہ ان کی شرافت بھی تو معلوم ہو جائے. اگر مار ہی کے سچا کرانا ہوتا تو ابلیس سے کرا لیا ہوتا. ہم چاہتے ہیں اپنے اختیار سے سچا کرو تاکہ بشر رہو، ابلیس نہ ہو. آدمی کہے جاؤ، شیطان نہ کہے جاؤ، ورنہ ہم اگر کام لینے پر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لے جانے پر آ جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں. پھر نہ کوئی طاقت نہ کوئی اصلاح، کوئی کام نہیں آتا ہے. لیکن ہم جب نہیں کرنا چاہتے، ہم تو تم سے کہتے ہیں کہ تو اپنا کام کرو، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. تو پروردگار جب فرعون تیری بندگی نہیں کرتا ہے تو آخر روٹی کیوں دے رہا ہے؟ روٹی کیوں دے رہا ہے؟ اسے کیوں پال رہا ہے؟ ایک دن روک دے، فرعون کا دماغ صحیح ہو جائے گا. تو جواب آیا لو ترک فرعون العبودیہ فانا لا اترک الربوبیہ. اگر فرعون بندگی چھوڑ دے تو کیا میں خدائی بھی چھوڑ دوں؟ وہ اس کا فرض ہے کہ بندگی کرے، یہ میرا کام ہے کہ پرورش کرتا رہوں. میں اپنا کام کرتا رہوں گا چاہے کہ نالائق ہو جائے. تو اگر سنت الہیہ کو پہچان لیا، سوچیے کہاں تک سوچ سکتے ہیں آپ. اگر سنت الہیہ کو پہچان لیا تو فرعون بندگی چھوڑ سکتا ہے مگر خدا ربوبیت نہیں چھوڑ سکتا. تو دنیا جتنی چاہے باغی ہو جائے مگر علی مشکل کو شاہی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے فرعون بندگی چھوڑ سکتا ہے، بندے خدا عبادت اپنا فرض نہیں کر سکتا. اقرار کرے محمد. یہ اسلام میں توازن ہے. حق و فرض کے درمیان اپنا اپنا حق دو، اگر اپنا اپنا فرض ادا کرو، پہلے فرض ادا کرو، اس کے بعد حق کے بارے میں سوچو. بس یاد رکھیے گا جن لوگوں نے اس حقیقت کو پہچانا، جنہوں نے اس نقطے کو پہچانا کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، انہیں حق لینے کی فکر نہیں کی، انہیں فقط فرض ادا کرنے کی فکر کی. جو ہمارا فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے، ہمارا حق ضائع ہونے والا نہیں، ہمارا اجر ضائع ہونے والا نہیں ہے. انہیں اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ پانی ملتا ہے یا نہیں، انہیں اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ آرام ملتا ہے یا نہیں، انہیں اس کا بھی خیال نہیں ہے کہ صورتحال کیسی ہے، تکلیفیں کتنی ہیں، پریشانیاں کتنی ہیں. انہیں ایک فکر ہے جو ہمارا فرض ہے وہ ادا ہو جائے. اور آج ہمارا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو فرزند زہرا کا تحفظ کریں، جہاں تک ممکن ہو فرزند رسول کی حفاظت کریں. یہ ہمارا فریضہ ہے. اس کے بعد ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے، گود خالی ہوتی ہے تو ہو جائے، سہاگ جلتا ہے تو ہو جائے، گھر برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر جہاں تک ممکن ہو نبی زادے کا تحفظ کیا جائے. تو یہی ایک مزاج تھا جو کربلا میں ہر ایک میں پایا جاتا. یہی مردوں کا مزاج ہے.
یہی مردوں کا مزاج ہے، نبی راجے کی تحفظ کرے چاہے ہماری جان چلی جائے. یہی عورتوں کا مزاج ہے، جہاں تک ممکن ہو حسین کی جان کا تحفظ کیا جائے چاہے سہاگ اجڑ جائے. ورنہ جس کی کل شادی ہوئی، جو باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر جا رہی ہے اور شوہر کے گھر تک جانا نصیب بھی نہیں ہوا ہے اور راستے میں صحرائے کربلا آ گیا ہے، کیا اس سے کوئی توقع کر سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہے تم جانے قربان ہو جاؤ چاہے میرا سہاگ اجڑ جائے؟ مگر نہیں، کربلا کا مزاج یہی ہے، جاؤ وہاں جاؤ، تم قربان ہو جاؤ، تم قربان ہو جاؤ، میرا مولا بچ جائے. اس کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، اس کے بعد مجھے کوئی خیال نہیں ہے کہ میرا اثر کیا ہوگا، مگر میری ذمہ داری ہے کہ فرزند رسول کی حفاظت کی جائے. جتنا ممکن ہو تم جاؤ، تم قربان ہو جاؤ. کوئی ماں یہ سوچ سکتی ہے کہ میں زندہ رہوں میرا جوان قربان ہو جائے؟ مگر جب بیٹا میدان سے واپس آ گیا تب بھی ماں نے وہ کے بیٹے کو نہیں دیکھا. حق ہے تو ادا کربلا کا، اب ان تذکروں کا موقع تو نہیں ہے، مگر بہرحال ان کا حق ہے جو ادا ہونا چاہیے. ماں کے سامنے جوان بیٹا آیا ہے، خون میں نہا کے آیا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، الرضی کے انا یا اماں، اماں اب تو خوش ہو گئی، اب تو راضی ہو گئی، بیٹا خون میں نہا کے آیا ہے. ماں نے منہ پھیر لیا. بیٹا پھر سامنے آیا، مادر گرامی راضی ہو گئی. ماں نے کوئی جواب نہیں دیا. اماں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، خون میں نہا کے آیا ہوں، جہاد کر کے آیا ہوں، دشمنوں کو قتل کر کے آیا، اب تو راضی ہو جائیں. کیا میں نے تجھے زندہ واپس آنے کے لیے کب بھیجا؟ زندہ واپس آئے اور ماں کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ میرا من چاہیے کہ تم قربان ہو جاؤ، سجدہ کا لال بچ جاؤ. مجھے آقا کی فکر ہے، تمہاری زندگی کی فکر نہیں ہے. یہ کربلا کی ماؤں کا مزاج ہے کہ بچے قربان ہو جائیں، جوان اپنا قربان ہو جائے مگر نبی کا لال بچ جائے. اے عزیزو، جب باہر والوں کا یہ حال ہے، جب کل مولا کے ساتھ آ جانے والوں کا یہ عالم ہے کہ زوجہ سوچتی ہے سہاگ اجڑ جائے مگر آقا بچ جائیں، ماں سوچتی ہے کہ بیٹا قربان ہو جائے مگر مولا بچ جائے، تو یہ بچپنے سے ایک ہی گولی میں پلی ہو، ایک ہی باپ کی بیٹی ہو، ایک ہی ماں کی لادری ہو، جب اس کے بھائی پر وقت ہو جائے تو وہ اپنی کون سی کمائی بچا کے رکھتی، وہ اپنی کون سی دولت ہے جسے بچا کے رکھے. اس کا ایک منشا ہے سب قربان ہو جائے مگر میرا بھائی بچ جائے، سب قربان ہو جائے مگر میرا ماجایا محفوظ ہے. ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی زندہ رہ جائے اور بھیا کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، ان میں کوئی باقی رہ جائے اور بھائی کو کوئی زخم لگ جائے. یہی ایک فکر ہے جو دفتر زہرا کے فکر میں ذہن میں ہے، اور یہی ایک فکر ہے جو کل سے عبداللہ ابن جعفر کی فکر میں. مولا کائنات نے جب اپنی دختر نیک اختر کا عبد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ کیا تو ظاہر ہے عبداللہ نے کوئی صلاحیت دیکھی ہے، کوئی درد دیکھا ہے، کوئی کمال دیکھا ہے، کوئی فضیلت دیکھی ہے، کوئی جذبہ ایثار دیکھا ہے جو عبداللہ کو ہمسر بنایا ہے اپنی بیٹی زینب کبریٰ کا. یہی حوصلہ عبداللہ کا تھا. میں نے اس کی پہلے کی مجلسوں میں اشارہ کیا، آج تفصیلوں کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. جب حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، جب بھی عبداللہ کے سامنے یہ مسئلہ تھا، فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، مدینے سے زیادہ تحفظ کی جگہ کون سی ہوگی؟ اور جب حسین نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، مشیت پروردگار یہی ہے. جب چلے تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں کو اون و محمد کو بھیجا اور پیغام دے کے بھیجا، فرزند رسول کے لیے امان نامہ حاصل کیا ہے تاکہ نبی زیادہ نہ رہے، محفوظ رہے. مکے جو حسین پہنچے، پیغام امام حسین پہنچا اور اس کے بعد پھر یہ مطالبہ ہے کہ اچھا مکے تک آ گئے تو حرم خدا ہے، چاہے ہم ہے، اب آگے نہ بڑھیں. اس مقام پر میں مقصد لکھ چکا دیکھا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر نے جب یہ دیکھا کہ حسین بہرحال تیار ہیں عراق جانے کے لیے، کربلا جانے کے لیے، تو اصرار کرتے جاتے ہیں. فرزند رسول آپ تو جانتے ہیں عراق والوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی، عراق والوں نے آپ کے بھیا سے وفا نہیں کی، آپ نے وہاں کا ارادہ کیوں کر لیا؟ کیا بھائی میں نے خواب دیکھا،
نہیں سن سکو گے ابھی تو میں بیان تو آخری منزل تک لا رہا ہوں. بھائی میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں کربلا جاؤں قربانی دینے کے لیے, میں کربلا جاؤں رائے خدا میں قربان ہونے کے لیے. اب عبداللہ ابن جعفر کا اصرار بڑھا تو فرزند رسول یہ بتائے کہ کیا خواب دیکھا ہے, کیا خواب دیکھا ہے, مجھے خواب کا مضمون تو بتائیے. کہا بھائی یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں, یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ خواب کا مضمون کیا ہے, اس کا اظہار نہ کروں گا, میری شہادت کے بعد خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کیا خواب دیکھا. شاید میرے کو سننے والے متوجہ نہیں ہو سکے, مگر ابھی تو میں وضاحت بھی نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں بتانا چاہتا میں نے کیا خواب دیکھا ہے, مگر میری شہادت کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا. بس نانا کا حکم ہے لہذا مجھے جانا, نانا نے حکم دیا ہے لہذا مجھے جانا ہے. عجب نہیں فرزند رسول نے مضمون خواب کا اظہار اس لیے نہ کیا ہو کہ خواب میں فخر حسین کی شہادت نہیں, خواب میں فخر حسین کی قربانی نہیں ہے, خواب میں وہ سارے مضامین ہیں جو اس کے پہلے مدینے کے خواب کا حوالہ دے کے فرما چکے تھے. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے گلا کٹانا ہے اور ان کو اس لیے جا رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد میرے مقصد کا محافظ کون ہوگا, اس لیے ان بچوں کو لے کے جا رہا ہوں, ان عورتوں کو لے کے جا رہا ہوں. جب جناب عبداللہ نے دیکھا کہ مشیت الہی حکم پیغمبر یہ ہے کہ حسین کربلا جائیں اور قربان ہو جائیں اور میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں شہر ہوں, تو کہا مگر فرزند رسول یہ کیسے گوارا ہو سکے گا کہ آپ مقتل کی راہ میں جائیں اور شہادت کی راہ میں جائیں اور میں کہوں میں نے جاؤں. مگر مسئلہ کسی میں ہے کیا کہیے کہ اچھا اگر میرے لیے حکم الہی نہیں ہے اور میں نہیں جا سکتا تو میں رائے شہادت پر آپ کو اکیلا بھی نہیں جانے دوں گا. بس اولاد والوں میں آ گیا اپنی منزل پر, مگر میں اس راستے پر آپ کو اکیلا بھی نہ جانے دوں گا. اتنا احسان تو کیجیے کہ میرے بچوں کو لے کے جائیے, اتنا احسان کیجیے کہ میرے بچوں کو لے کے جائیے تاکہ اگر کبھی وقت پڑ جائے کوئی ضرورت پڑ جائے میں نہ رہوں تو میری طرف سے میرے بچے تو قربان ہو جائے, میرے بچے آپ کے کام آ جائیں. اور محمد کو ساتھ کیا, حسین صحرائے کربلا میں دوسری محرم کو وارد ہوئے, وہ گزرتا رہا یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا, اصحاب راہ خدا میں قربان ہوئے, انصار کام آئے, چاہنے والوں نے جان شہادت دیا. جب سب کام آ چکے اور اہل بیت کی قربانی کا وقت آیا, بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا تو مقتل کربلا کہتا ہے کہ سب سے پہلے بنی ہاشم میں, ایک روایت کی بنا پر سب سے پہلے جو بنی ہاشم میں میدان جہاد کی طرف چلا وہ مسلم نے عقیل کا یتیم دیکھا. عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل سب سے پہلے میدان جہاد میں آئے. یہ پہلی قربانی ہے جو بنی ہاشم میں سے پیش کی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر اولاد عقیل کی باری آ گئی, اولاد جعفر طیار کی باری آ گئی اور وقت اتنا نازک آ گیا ہے اصحاب انصار کی شہادت کے بعد یہ دو تین چار جو ہیں سب میدان میں جائے. کوئی مرسرے پر لڑ رہا ہے, کوئی میمنے پر لڑ رہا ہے, کوئی کل پر لڑ رہا ہے, سب چلے. اولاد عقیل میں چلے, اولاد جعفر طیار میں چلے. ایسے موقع پر جب بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا تو ایک مطلب ماں نے اپنی گود کے بالوں کو دیکھا. تو بھائی مسلم کا لال کا مسئلہ, مسلم کا یقین کام آ گیا, تم رہ گئے, تم زندہ رہ گئے. ارے میں بھیا کو کیا منہ دکھاؤں گی, جاؤ ماموں کے پاس اجازت لو اور تم پہلے قربان ہو جاؤ. اکبر نہ جانے پائے تم چلے جاؤ, قاسم نہ جانے پائے تم چلے جاؤ, یہ گود کے پالے نہ جانے پائے تم چلے جاؤ. اولاد والوں بچے آئے, مولا کی خدمت میں شخصیت جب چھوڑ کھڑے ہوئے,
آقا نے ایک متا بچوں کو دیکھا، کیا بیٹو خیر تو ہے، کیسے آئے تھا مولا اب تو بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آ گیا، اب تو گھرانے کی قربانی کا وقت آ گیا، اب تو اجازت دے دیجیے، کیسے جانے دوں، کیسے اجازت دوں؟ آقا سر سے پیر تک بچوں کو دیکھ رہے ہیں، بہن کی محبت کی تصویر دیکھ رہے ہیں، بہن کی محبت کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ ایک مطلب بہن سامنے آ گئی، کا بھیا بچوں کو اجازت ملی یا نہیں ملی؟ کہا بہن تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، اتنا تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ نے زینب کی کسی بات کو ٹالا نہیں۔ میں نے جو کچھ جب کہا آپ نے میری بات کو مان لیا، کہا بہن سے تو سچ کہتی ہو مگر تم نے اس بات کا حوالہ کیوں دیا؟ کہا بھیا بس آخری بات کہنا چاہتی ہوں، ان بچوں کو مرنے کی اجازت دے دی، ان بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیے۔ بہن جب تم نے کہا تو حسین کیسے انکار کرے گا؟ جاؤ میں نے اجازت دے دی، بچے آمادے جہاد، بس چند فکرے اور انشاءاللہ آپ مصعب ہو کے وہ آخری مسئلہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بچے اجازت پاتے، اس نے جہاد پاتے مطمئن ہو گئے، ماں بھی مطمئن ہے، پالنے والی مطمئن ہے کہ میرے بچے میدان میں جائیں گے اور ماں پر قربان ہو جائیں گے، میں بھائی کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی۔ ادھر عباس کے علمدار بچوں کو سجا رہے ہیں، ہتھیار سجائے جا رہے ہیں، بچوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے، وہ پہلے بچوں کو کھیلنے سے تو سدے دماغ باہر نکالا، اپنے ہاتھوں سے بازو تھام کے گھوڑے کو سوار کیا، اپنے ہاتھوں سے بازو پکڑ کے گھوڑے کو سوار کیا، جاؤ میرے لال جاؤ، خدا کو سونپا۔ دونوں بچے میدان جہاد میں آئے، مخلوق جہاد ہوئے، استاد شاگردوں کے جہاد کا منظر دیکھ رہا تھا۔ عباس در خیمہ پر کھڑے ہوئے اور محمد کی جنگ دیکھ رہے ہیں، شہباز بیٹو شہباز، شہباز میں لال شہباز، اور جہاد کا انداز یہ ہے کہ ماں نے یہ سکھا کے بھیجا ہے، بیٹا ایسی تلوار چلانا، میں لال ایسی جنگ کرنا، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجے پکار اٹھے کہ نواز علی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواز علی کے ہیں، ایسے لڑنا جیسے حیدر کرار لوٹے تھے، ایسے لڑنا جیسے جعفر طیار لوٹے تھے، بیٹے میدان میں جنگ کر رہے ہیں، مقتل میں یہ فکریں مجھے نہیں ملے، مقتل میں یہ جملے میں نے نہیں دیکھے، مگر بعض سیرت نگاروں نے اس نفسیاتی مسئلے کا حوالہ دیا جو میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ دونوں بھائی لڑتے ہوئے فوجوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک بتا ہے بھائی نے دوسرے بھائی کو آواز، بھیا خبردار ادھر نہ جا، بھیا لڑتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے فوجوں کو ڈھکیلتے ہوئے ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، کیا بھائی کو روک رہے ہو، کیا دریا کرو دریا کرو گے، کہیں اماں کو خبر نہ ہو جائے کہ پانی کے لیے جا رہے ہیں، دریا کو رکھاؤ۔ دونوں بچے مغلوب جہاد تھے، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا، زخموں پر زخم لگنے لگے، جب گھوڑے پکار نہ سکے ان سے فرق سے گرنے لگے، آقا کو پکارا، اب مقتل کہتا ہے کہ حسین کے کانوں میں آواز آئی تو دو بھانجے ہیں، دو قربان ہونے والے، کیا پاس میں اکیلے کیسے جاؤں؟ بھیا میں تنہا کیسے جاؤں، تو میرے ساتھ چلو۔ حسین چلے، عباس علمدار کو ساتھ لے کے چلے، مقتل میں آئے، ایک نے آن کا لاشا اٹھایا، ایک نے محمد کا جنازہ
بچے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین فقیر تو خود نبشار کاری ستا ارمانونا دی اور خزان شد دوارا دولا رنگی پوین و مخونا دی اور خزان شد دوارا دولا حسبنا الله ونعم